قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما أنتم إلا بشر مثلنا وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم انی یطعمنی ربی ویسقینی۔ جامع شاہی مسجد اڈا ساحلوال میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہوئے معزز شرکائے جمعہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا تصدق ہے کہ جن کے جوڑوں کی خیرات کے صدقے اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں اپنے حضور حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا، تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ محبوب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے بے شک بصورت بشریت میں تمہاری مثل ہوں،
یوحا الیہ، مگر مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک میرا بھی وہی الہ اور معبود ہے جو تمہارا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم نے پچھلے جمعہ المبارک پر تمہیدی گفتگو کی تھی، آج انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے بڑھائیں گے۔ وہ خاص وجہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں بصورت بشریت تمہاری مثل ہوں، تمہاری طرح ہوں، اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ چونکہ پہلے انبیاء کرام کو چند معجزات ملے، چند مرتبے ملے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا، تو ان کے کمالات کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ انہوں نے یہ چند معجزات کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب چونکہ اللہ پاک نے حضور کی ذات کو وہ کمالات عطا کیے تھے جو پہلوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئے، یعنی حضور کے پورے سراپا کو اللہ پاک نے خیر بنایا، اور حضور کے پورے وجود مسعود کو سراپا معجزہ بنایا۔ چونکہ حضور کو سراپا معجزات بنا کر اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، تو اتنے زیادہ کمالات میں خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات اور حضور کی خوبیوں کو دیکھ کر بھی قوم پہلی قوموں کی طرح حضور کی امت بھی نعوذ باللہ حضور کو اللہ کا بیٹا نہ بنا ڈالے۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضور کو حکم دیا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں بصورت بشریت تمہاری مثل ہوں، بصورت بشریت تمہاری مثل ہوں۔ اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسی کوئی بات نہ تھی کہ کوئی اس کو مانتا نہ ہو، بلکہ کفار و مشرکین جب حضور کلام کرتے، حضور لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے اور فرماتے کہ لوگوں ایک اللہ ہے، تم ان بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ اور رسول ہوں۔ وہ جب حضور یہ پیغام دیتے تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ ہم آپ کو کچھ اور نہیں دیکھتے، محض یہ کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، بشر ہیں۔ بلکہ کفار و مشرکین انبیاء کرام کے مرتبہ کو کم کرنے کے لیے ان کو بشر کا لفظ استعمال کرتے۔ کون سا لفظ استعمال کرتے؟ بشر کا۔ مطلب بشر ان کے لیے یہ کوئی خوبی کی بات نہیں تھی، وہ بشر کا لفظ انبیاء کرام کی شان کو گھٹانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب یہ لفظ خوبی میں نہیں تو پھر اللہ پاک نے کیوں حکم دیا محبوب، کیونکہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشریت میں تمہاری طرح ہوں۔ فتاوی عالمگیری میں اس حوالے سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر ان کو بشر کہنا، ان کو بھائی کہنا،
یا ان کو انسان یا آدمی کہنا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو بھائی کہہ کر، بشر کہہ کر، انسان کہہ کر پکارنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ سارے الفاظ میں اس کی نیت نعوذ باللہ حضور کی توہین ہو تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ارادتاً حضور کی شان کو گھٹانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو انسان کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو قابل غور ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، قرآن کہیں پہ بھی ہمیں عام انسانوں کی طرح حضور کو بلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا کہ تم میرے محبوب کو اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ فرمایا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، میرے محبوب کو اس طرح مخاطب مت کیا کرو، میرے محبوب کو اس طرح مخاطب مت کیا کرو۔ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے بھی حضور کو اس انداز میں مخاطب نہیں کیا۔ اب انسانوں کو تو ہوا کہ منع کر دیا، مگر وہ رب تو خالق ہے، وہ جس کو جس چاہے جس انداز میں بھی پکار سکتا ہے۔ قرآن میں وہ ابراہیم کو یا ابراہیم کہتا ہے، زکریا کو یا زکریا کہتا ہے، داؤد کو یا داؤد کہتا ہے، سلیمان کو یا سلیمان کہتا ہے، ایوب کو یا ایوب کہتا ہے، یحییٰ کو یا یحییٰ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ مگر آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ کو قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں نظر آئے گی جس میں اللہ پاک حضور کا نام لے کر آپ کو مخاطب کرے۔ ہاں مخاطب کرتا ہے، مگر کیسے؟ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، طٰہٰ یاسین الم نشرح لک صدرک، اے الم نشرح سینے والے، والضحیٰ، اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل اذا سجا، وہ محبوب کی بات کرتا ہے، محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کو مخاطب کرتا ہے، تو کہیں بھی حضور کو بشر کہہ کر نہیں پکارا، کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر حضور کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ جب بھی اپنے محبوب کی بات کی، جب بھی محبوب کو مخاطب کیا، جب بھی محبوب کا تذکرہ کیا تو ان القابات کے ساتھ اپنے محبوب کو بلایا، عام الفاظ کے ساتھ بلایا نہیں، بلکہ محبوب نے اپنی زبان سے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں بصورت بشریت تمہاری مثل ہوں، بصورت بشریت تمہاری مثل ہوں۔ اللہ نے نہیں فرمایا، کس نے کہا؟ محبوب نے کہا۔ حضور کا یہ کہنا کہ میں بصورت بشریت تمہاری طرح ہوں، یہ حضور کا تواضع ہے، یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ حضور کی انکساری ہے اس رب کی بارگاہ میں۔ ورنہ اللہ پاک نے حضور کو نہیں کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو بشر بنا کے بھیجا، ہاں بنا کر بھیجا، کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، محبوب کو بھیجا رسول بنا کر، حریص بنا کر، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کس شان کے ساتھ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محبوب کو نہیں کہا کہ میں نے آپ کو بشر بنا کے بھیجا۔ گویا اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں پیغام یہ دے دیا کہ لوگوں میں نے حضور کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی حضور کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ جب میں رب ہو کر
حضور کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تو تم تو میرے بندے ہو، تم تو میرے غلام ہو، تم تو میرے نوکر ہو، اور تم تو محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اگر میں رب ہو کر حضور کو بشر نہیں کہتا تو تمہاری جرت کہ تم حضور کو کہتے ہو کہ نعوذ باللہ آپ تو ہماری طرح ہیں، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ تو عام آدمیوں کی طرح آدمی ہیں، آپ تو بھائی ہیں۔ اگر رب حضور کو اس انداز میں مخاطب نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد نعوذ باللہ حضور کو اس انداز میں مخاطب کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں، اگر تم نے میرے محبوب کو اس انداز میں بلایا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال، تمہارے روزے، تمہارے صدقات و خیرات، تمہاری نمازیں، تمہارے سارے اعمال، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، چاہے وہ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، بے سہارا کی مدد ہو، تم دنیا جہاں اور پوری زندگی کے اندر جو بھی عمل خیر کرو، اگر تمہارے طرز عمل کے اندر حضور کی گستاخی ہو، حضور کو مخاطب کرو تو بے ادبی کے الفاظ استعمال کرو، اور حضور کو مخاطب کرو اس کے اندر حیا نہ ہو، فرمایا کہ اگر تمہارا طرز عمل حضور کے حوالے سے حضور کی بے ادبی میں ہو، فرمایا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضور کی زبان سے، یعنی حضور نے فرمایا کہ میں بصورت بشریت تمہاری طرح ہوں، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حضور کو مخاطب کر کے نعوذ باللہ یوں کہے کہ حضور تو ہماری طرح بشر ہے۔ اب اس سے اگلی بات، جب بھی ہم کسی کی مثلیت کی بات کرتے ہیں، برابری کی بات کرتے ہیں، تو وہ دو طرح ہوتی ہے۔ کتنی طرح ہوتی ہے؟ دو طرح۔ ایک ہوتی ہے شرعاً اور دوسری ہوتی ہے عقلاً، یعنی شریعت کے حساب سے، اور دوسرا عقل کے حساب سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے کیا ہم حضور جیسے ہیں؟ شریعت کے حساب سے۔ اور بعض آئمہ نے تو یہاں تک لکھا، جو اللہ پاک کا ارشاد ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے اندر بھی حضور کی ذات نہیں آتی، چونکہ اس کے اندر کل مومنین کو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر مخاطب کیا۔ حضور تو وہ تھے جو اس دنیا میں آنے کے بعد مومن نہیں ہوئے، بلکہ آپ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مومن تھے، بلکہ مومن کیا، ابھی کائنات بنی نہ تھی، تاجدار کائنات اس وقت سے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے دولت سے بہرحیاف فرمایا تھا۔ مومن اللہ پاک جو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اللہ پاک مومنین کو مخاطب کرتا ہے۔ حضور تو پہلے سے ایمان والے تھے، حضور تو پہلے سے ایمان والے تھے۔ نمازیں بعد میں فرض ہو گئی، روزہ بعد میں فرض ہوا، حج زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا، مگر تاجدار کائنات جب غار حرا میں جاتے وہاں بھی نماز پڑھتے تھے، وہاں بھی نماز پڑھتے تھے۔ وہ سارے اعمال جو بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے محفوظ رہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ آپ بچپن سے ہی ان سارے کاموں سے محفوظ رہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اور آپ کا کوئی عمل ایسا نہ تھا جو اللہ رب العزت کے فرمان کے برعکس ہوتا۔ تو گویا اس زمرے میں بھی یا ایھا الذین آمنوا بھی ہم حضور کی مثل نہیں، تمام مومنین اس کے اندر آتے ہیں مگر حضور نہیں آتے۔ اور پھر حضور تو ہمیں ایمان دینے والے ہیں، ہم ایمان لینے والے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے، حضور کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کیا شرعاً ہم حضور کی طرح ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور تو ہماری طرح۔ شرعاً تاجدار کائنات کی ذات وہ ہے
جنہوں نے براہ راست اللہ رب العزت کا دیدار کیا. جنت کو حضور نے دیکھا، دوزخ کو حضور نے دیکھا، آسمانوں کی سیر حضور نے کی، کل کائنات کو جاننے والے حضور ہیں. ہم مانتے ہیں محض حضور کے کہنے پر. نہ ہم نے خدا کو دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے دوزخ کو دیکھا. ہم تو کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو قرآن اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. صحابہ نے دیکھا نہیں بھائی. حضور کی ذات پر، حضور کے قلب اطہر پر قرآن اترتا. اب حضور تو دین لانے والے ہیں، اور حضور نے اللہ رب العزت کو دیکھ کر اللہ کو مانا. ہم کیسے مانتے ہیں؟ حضور کے کہنے پر. تو کیا ہم حضور کی طرح ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس سے آگے بڑھیے. ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. اور حضور پر کتنی فرض تھی؟ 6. نماز تہجد بھی حضور پر فرض تھی. پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، مگر حضور پر یہ فرض نہیں تھا. ہم پر پابندی ہے کہ ہم 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، مگر حضور پر یہ پابندی نہیں تھی. حضور کے ازواج پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ حضور کے نکاح میں جو آ گئے، حضور کے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. عام عورتوں کے لیے یہ حکم ہے نہیں. اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کو آپ نے حکم دیا کہ جب تک میری شہزادی سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا آپ کے رشتہ ازدواج میں ہے، اس وقت آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. یہ حضور کی کیا ہے؟ اختیارات ہیں. حضور کے کیا ہیں؟ اختیارات ہیں. حضرت خزیمہ، آپ اس کو فرماتے ہیں کہ اے خزیمہ، تیری گواہی عام مردوں کی ایک کی گواہی ہے، مگر جہاں تو گواہی دے گا تیری گواہی 2 مردوں کے برابر گنی جائے گی. تو کیا ہم حضور کی مثل ہو سکتے ہیں شرعاً؟ نہیں. ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، روزے کی حالت میں تھا، روزہ توڑ دیا. یا رسول اللہ عورت کے پاس چلا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ اس پر کیا کرو؟ کفارہ ادا کرو. حضور فرماتے ہیں کہ 60 مسلسل روزے رکھو. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک دن کا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں 60 دنوں کے مسلسل روزے کس طرح رکھوں گا؟ آپ فرماتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ میں اتنی گنجائش بھی نہیں، غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں، کھانے کے لیے کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا. اسی دوران ایک ٹوکرا کھجوروں کا حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، مدینہ کے اندر جو محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کے اندر تقسیم کر دو، تمہاری روزے کی جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. ہم میں سے کسی کی جرت ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ صحابی ہو یا تابعی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کسی کے لیے اتنی رعایت کر سکے. جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. مگر حضور جس کے لیے چاہیں جو کر دیں اور جس کے لیے چاہیں وہ منع کر دیں، چونکہ حضور شرعاً بھی ہم جیسے نہیں. اب اس سے اگلی بات، کیا حضور عقلاً ہماری طرح ہیں؟ عقلاً ہماری طرح ہیں؟ نہیں بھائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے مسلسل صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. صوم وصال کیا ہوتا ہے کہ رات کو روزہ افطار کیا پانی کے ساتھ، پھر روزہ رکھ لیا، پھر پانی کے ساتھ کیا، پھر روزہ رکھ لیا. اب صحابہ کرام نے بھی حضور کو دیکھا دیکھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے. جب حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ کو کیا ہوا، یہ دن بدن مرجھائے جا رہے ہیں، دن بدن ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، رنگ زرد ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں،
ہم نے بھی آپ کو دیکھا دیکھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست کہیاتکم لست کہیاتکم، فرمایا کہ کیا تم میری مثل ہو سکتے ہو؟ تم میری مثل ہو سکتے ہو؟ انی یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب تو مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ میں شاید بھوکا رہتا ہوں، ارے بظاہر میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، مگر میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو پھر ہم حضور کی مثل ہو سکتے ہیں؟ ارے حضور وہ ہیں جس گلی سے گزر جاتے ہیں کئی روز تک وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، مگر ہم کہ اگر 2 دن نہائے نہ تو ہمارے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے کہ کوئی پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر آپ کا طرز عمل دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ ہم پنکھا نہ چلائیں تو تھوڑی دیر کے بعد مکھیوں کا ڈھیر ہمارے اوپر ہوتا ہے، مگر قربان جائیے حضور کی عظمت پر کہ حضور کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھنے کی جرت نہ تھی۔ یہ لائٹ جلی ہوئی ہے، آپ آگے آئیں گے تو میری طرف کیا ہو جائے گی؟ اندھیرا ہو جائے گا، آپ کا سایہ اس روشنی کو روک لے گا، مگر قربان جائیے حضور چلتے تھے، حضور کا سایہ نہ ہوتا تھا، چونکہ حضور کا جسم اطہر اتنا نفیس تھا کہ سورج کی روشنی بھی آر پار ہو جاتی، حضور کا سایہ نہ بنتا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں ٹھوس وہ ہوتا ہے کہ کسی کے آگے آ جائے تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے روشنی کی، مگر حضور بشر تھے۔ بشر کیسے کہ حضور روشنی کے آگے بھی کھڑے ہوتے تو حضور کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ تو کیا عقلاً حضور ہماری طرح ہیں؟ نہیں بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب روح البیان وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی 3 شانیں تھیں۔ کتنی شانیں؟ 3۔ ایک حضور کی شان بشری تھی، دوسری حقی تھی اور تیسری ملکی تھی۔ بشری یعنی حضور کو جو وجود عطا کیا، یہ جو ظاہراً کھال ہے نا، کھال، اس کو کہتے ہیں بشر۔ چونکہ حضور اس صورت میں آئے، بشریت میں آئے، اس وجہ سے حضور کی ایک شان بشری ہے۔ اور حضور کو بشر کیوں بنایا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا۔ دوسری حضور کی شان حقی ہے، جس کے بارے میں جب تاجدار کائنات معراج سے واپس آئے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اس رب ذوالجلال کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب ذوالجلال کو دیکھ لیا۔ اور تیسری حضور کی شان تھی شان ملکی۔ یہ وہ شان تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میری حالت یہ ہوتی ہے اور میں اس مقام پہ ہوتا ہوں، نہ وہاں پر کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے۔ یہ حضور کی شان ملکی تھی۔ تو حضور کی 3 شانیں ہیں، بشری، ملکی اور حقی، جو عام انسانوں کو نصیب نہیں۔ اور پھر ہم سوچتے یہ ہیں کہ حضور کو پھر بشر بنا کے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا کیوں؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ کا فرمان تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محبوب ہم نے آپ کو اسوہ بنا کر، بہترین نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ دنیا میں جاؤ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کی پیروی کریں۔ طوطے کو بھی کچھ سکھانا ہو نا تو کیا کیا جاتا ہے؟ سامنے قد آور آئینہ رکھا جاتا ہے، انسان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے، طوطا سمجھتا ہے کہ شیشے کے اندر سے میری طرح کا کوئی طوطا ہے جو بول رہا ہے، اس آواز کو سن کے وہ طوطا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تاجدار کائنات کو اللہ پاک نے بصورت بشریت اس دنیا میں بھیجا۔ حضور کا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، اب ادھر حضور کا کنیکشن بشری لوگوں کے ساتھ تھا، مخلوق کے ساتھ تھا۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں بصورت بشریت تمہاری طرح ہوں۔ کس طرح تمہاری طرح ہوں؟ کہ میں بھی تمہاری طرح دکھتا ہوں۔ دوسری طرف حضور کا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ تھا،
جس کے بارے میں فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، محبوب آپ جو کلام کرتے ہیں وہ آپ کلام نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی بات حضور کی زبان اقدس سے جاری ہوتی ہے وہ کلام محمد کا نہیں ہوتا بلکہ وہ کلام خدا کا ہوتا ہے۔ وہ کلام کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا ہوتا ہے۔ تو حضور کو بشر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ لوگ حضور کو دیکھیں کہ حضور نے کلام کیوں کیا۔ حضور نے کلام اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو کلام کرنا آ جائے۔ حضور نے گفتگو اس لیے کی تاکہ لوگوں کو گفتگو کرنا آ جائے۔ حضور نے کھانا اس لیے کھایا تاکہ لوگوں کو کھانے کا سلیقہ آ جائے۔ حضور تاجدار کائنات نے سفر اس وجہ سے کیا تاکہ لوگوں کو سفر کرنے کا انداز آ جائے۔ حضور نے تجارت اس لیے کی تاکہ لوگوں کو تجارت کرنے کا ڈھنگ آ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اس لیے کی تاکہ لوگوں کو شادیوں کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ حضور کا جو بھی طرز عمل جو حضور نے اس زندگی میں آنے کے بعد کیا وہ کس لیے کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا، لوگوں کو اسوہ دینے کے لیے کیا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں تم میرے محبوب کے پیکر بشریت پر نظر رکھو۔ کیسے رکھو؟ تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ حضور کے پیکر بشریت پر نظر رکھو، حضور کے سونے جاگنے کو دیکھو تاکہ تمہیں بھی سونے جاگنے کا سلیقہ آ جائے۔ حضور کے تجارت کو دیکھو تاکہ تمہیں تجارت کرنے کے اصول آ جائیں۔ حضور کے غزوات کو دیکھو کہ کس طرح حضور نے غزوات میں حصہ لیا تاکہ تمہیں بھی غزوات اور جنگوں میں جانے کا سلیقہ آ جائے۔ حضور کی پوری زندگی پر اپنی نگاہ رکھو۔ کس لیے؟ کچھ سیکھنے کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ دیکھو کہ ہم نے بھی پانی پیا، حضور نے بھی پانی پیا، ہم نے بھی کھانا کھایا، حضور نے بھی کھانا کھایا، ہم نے شادی بیاہ کرتے ہیں، حضور نے بھی شادی بیاہ کی ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، حضور نے بھی تجارت کی۔ اگر نیت یہ ہو تو یہ توہین ہے، مگر اگر حضور سے سیکھنے کے لیے حضور کے چلنے پھرنے کو دیکھو، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، حضور کے تجارت کو دیکھو، حضور کے غزوات میں جانے کو دیکھو، حضور کے کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کو دیکھو، کبھی حضور کے گھر میں فاقوں کو دیکھو، کبھی تاجدار کائنات احد کے پہاڑ میں، احد کے میدان میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوتے ہوئے دیکھو، کبھی ان کے نواسوں کو کربلا میں شہید ہوتا ہوا دیکھو۔ تو کس لیے حضور نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ میری امت کو سلیقہ آ جائے کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کس طرح قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اگر نیت یہ ہو کہ حضور کے پیکر بشریت کو ان خصوصیات کے ساتھ جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں حضور کی محبت اجاگر ہوتی ہے، حضور کی عظمت اس کے دل میں اجاگر ہوتی ہے۔ دیکھو کہ یہ بشر ہے مگر بشر ایسا کہ اشارہ کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جاتا ہے، بشر ہے مگر بشر کیسا کہ گلیوں میں چلتا ہے کئی روز تک وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، بشر ایسا ہے کہ مردوں پر نگاہ ڈالتا ہے ان کو زندگی عطا کر دیتا ہے، بشر ایسا ہے چلتا ہے درخت بھی حضور کو سلام کہتے ہیں، بشر ایسا کہ حضور چلتے ہیں پتھر بھی حضور کو سجدہ کرتے ہیں، ارے بشر ایسا کہ بکریاں حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، حضور کا بوسہ لیتی ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں، بشر ایسا کہ تاجدار کائنات کو اونٹ بھی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا مالک مجھ پر وزن زیادہ ڈالتا ہے، مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے، ارے بشر ایسا کہ ہرنی بھی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور سفارش کرتی ہے یا رسول اللہ لوگوں سے کہیں کہ مجھے جانے دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ ارے بشر تو ایسا ہے اگر انگلیاں رکھ دیتا ہے تو وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اگر لعاب ڈالتا ہے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو آپ کے اشارے سے درخت آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں حضور بشر ہیں مگر ان شانوں کے ساتھ، ان شانوں کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ یوحا الیہ، میں بشر ہوں مگر مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اللہ کی وحی اس پر نازل ہو۔ جب یہ کہہ دیا کہ حضور پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تو حضور سب سے جدا ہو گئے، حضور سب سے جدا ہو گئے۔
اور اگلی بات یہ جو فرمایا کہ تمہاری طرح ہوں وہ کس میں، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ میں تمہاری طرح ہوں بصورت بشری، وہ تمہاری طرح کس میں؟ محض ایک چیز میں. فرمایا کہ انما الہکم الہ واحد، فرمایا کہ تمہارا بھی وہی الہ ہے جو میرا الہ ہے. میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں بھی اسی سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈرتے ہو، میں بھی اسی سے استغفار کرتا ہوں جس سے تم استغفار کرتے ہو، میں بھی اسی سے معافی مانگتا ہوں جس سے تم معافی مانگتے ہو. تو اس بات میں ہم حضور کی طرح ہیں کہ جو خدا حضور کا ہے وہی ہمارا ہے، جو رازق حضور کا ہے وہی ہمارا ہے، جو مالک حضور کا ہے وہی ہمارا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی بات میں ہم حضور کی طرح نہیں، نہ عقلاً حضور ہماری طرح ہیں اور نہ شرعاً ہماری طرح ہیں. امام شرف الدین بصری نے تو یہاں تک کہہ دیا، آپ فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ وحتکمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی. فرمایا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہیں کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. فرمایا کہ وہ بات تم کیا کر دو، چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ تمہارے من میں جو آئے حضور کی عظمت کے لیے بیان کرو. اللہ پاک نے وہ ساری عظمتیں حضور کو عطا کی جو دوسروں کو عطا نہیں کی. فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد، فرمایا کہ رسول اللہ کو اللہ نے کن خوبیوں سے بھیجا اس کی کوئی حد نہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ پاک ہمیں حضور کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق حضور کے اسوہ پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.